یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حدثنا عبد اللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان الحارث ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علی فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول۔ قالت عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عرقا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ گرامی قدر سامعین، آج ہم بخاری شریف سے اس کی دوسری حدیث کے مطالعہ کی طرف بحمدہ تعالی بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے انما الاعمال بالنیات پر جو آخری درس سماعت فرمایا تھا، اس میں نیت، ارادے، عزم، قصد اور طلب میں فرق جانا تھا کہ ان الفاظ کے مفہومات میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے، اور استنباط احکام پر
ان الفاظ کے معنوی تفاوت کا اثر کیا پڑتا ہے۔ آج جب ہم دوسری حدیث شریف کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس سبق کو ذہن میں تازہ کریں کہ اس کا تعلق بھی بدء الوحی کے ساتھ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر نزول وحی کی ابتدا کیسی ہوئی اور اس کی کیفیات کیا کیا تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن یوسف سے نقل کی ہے۔ یہ آپ کے استاد ہیں، دمشق کے رہنے والے تھے، طلب علم میں کوفہ، بصرہ، مدینہ شریف اور مکہ شریف میں قیام رہا، لیکن اپنی زندگی کے آخری دور میں یہ ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی ملاقات ان سے مصر میں ہوئی۔ علامہ ذہبی نے لکھا کہ 277 ہجری یا 278 میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ کے والد گرامی کے اسم پر محدثین کے ہاں تلفظ میں از حد اختلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اساتذہ حدیث کے جس وقت یہ حدیث پڑھتے تو پہلا نام وہ 6 دفعہ ادا کرتے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ کرمانی نے لکھا ہے کہ یہ جو یوسف نام ہے اس کے تلفظ میں 6 اوجہ ہیں، 6 طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ اور ہمارے اساتذہ کہتے تھے حدیث کے کہ کرمانی نے اگرچہ لکھا ہے کہ اس کی قرات 6 طرح ہے، لیکن ایک ترتیب سے اس کے تلفظ کو 9 طرح ادا کیا جاتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ یوسف میں سین پر ضمہ بھی پڑا گیا ہے، فتح بھی اور کسرہ بھی۔ یوسف، یوسف اور یوسف۔ اور میرے خیال میں یہی حالت یونس کی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت اہل علم مناقشات کرتے ہیں، بحث گفتگو، تو وہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو تو یوسف اور یونس ادا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اگر وہ ضمہ پڑھ دیں تو فتح پر زور، فتح پڑھ دیں تو ضمہ پر زور۔ بہرحال کرمانی نے لکھا کہ یہاں ضمہ بھی یعنی پیش بھی پڑھی جا سکتی ہے اور زبر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور زیر بھی۔ پھر اس پر علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کبھی بے ترک
حمزہ استعمال ہوتا ہے اور کبھی بے اختیار الحمزہ اس کو پڑھا جاتا ہے. یوسف، یوسف اور یوسف، اور کبھی یوسف، یوسف اور یوسف. تو یہ ترک اور اختیار کی وجہ سے اس کا تلفظ 9 طرح بن گیا. امام بخاری علیہ رحمہ نے ان کے وثوق پر اور ان کے تقوی پر اور ان کی جلالت شان پر محدثین رحمہم اللہ کا اتفاق نقل کیا ہے. آپ نے یہ حدیث شریف حدیث میں امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی سے نقل کی ہے. اب جانتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی استنباط احکام کے جو 4 ائمہ معروف ہیں ان میں ایک ہیں. ترانوے ہجری میں آپ دار الہجرہ مدینۃ المنورہ میں پیدا ہوئے اور 178 یا 177 باختلاف روایات یا 179 ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ کی تاریخ وفات بنتی ہے. ادب، عشق، تقوی اور محبت کا پیکر تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبتوں کا نور جیسے چشمے بن کر ان کے وجود سے پھوٹ رہا ہو. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے بارے میں سب سے پہلے امام ذہبی کا قول آپ کے سامنے لاؤں گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دور میں کوئی ایسا عالم دین اور فقیہ نہیں دیکھا جس میں یہ 5 چیزیں جمع ہو گئی ہوں. پھر آپ نے جس وقت وہ 5 چیزیں گنی تو آپ نے فرمایا کہ درازی عمر اور علو مسند اللہ تعالی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی کو عطا کی. شاید یہ اشارہ اس طرف ہو کہ امام احمد ابن حنبل کی زیادہ زندگی بغداد میں گزری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی زیادہ زندگی کوفہ میں گزری، اور امام شافعی علیہ رحمہ علم کی راہوں میں پروانہ بنے رہے، کبھی کوفہ، کبھی مدینہ، کبھی مکہ، کبھی طائف، کبھی دمشق اور پھر مصر ان کی آخری علمی آماجگاہ ٹھہری. واحد امام مالک ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث روایت کرتے اور حدیث پڑھاتے. امام ذہبی نے ان کی مسند کے علو کا حوالہ شاید اس لیے دیا ہے، طویل عمر
اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی. ظاہر ہے مدینہ شریف کی فضاؤں میں طویل عمر کی سوغات پا لینا اور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہر کی فضاؤں میں سانسیں مل جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو عطا کی. امام ذہبی فرماتے ہیں کہ عمدہ فہم عالم دین کے باقسمت ہونے کی دلیل ہوتی ہے. علماء تو مانی جاتے ہیں، لیکن اگر فہم کامل ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو اس میں کہ وہ بات کو سمجھ بھی لیتا ہو اور سمجھا بھی لیتا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا جوہر ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں کہ بڑی وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے یہ جوہر امام مالک کو عطا کیا تھا. صاحب فہم تھے اور صاحب فہم ہونے کے ساتھ علم وسیع ہو تو یہ ندرت بھی ہے، امتیاز بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہے. تیسری چیز ہے آپ کی روایات کا صحیح ہونا، صحیح اور روایت ہونا. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ملا اور تقریباً جلیل القدر محدثین اس بات پر متفق ہیں اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام مالک کو عشق رسول اور اتباع سنت کی جو دولت عطا فرمائی تھی، یہ آنگ اور یہ ترنگ کسی اور کے ہاں کم ملتا ہے. پانچویں بات ہے فقہ اور فتویٰ میں مہارت اور احتیاط. شاید یہ بات مجھے ایک دوسرے مقام پر بیان کرنی تھی، لیکن ذہن تیزی کی طرف امام مالک کی شخصیت کے اس پہلو کی طرف لپک کر بڑھ گیا کہ وفات کے وقت آپ بہت روئے. قان بھی نقل کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دم نزع رونے لگے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے تاریخی مقالہ اپنی زبان سے صادر کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے بہت سارے فتوے کتاب اللہ کے مطابق دیے اور بہت سارے فتاوی حدیث کے مطابق دیے، لیکن بعض اوقات ایسے مسئلے میرے سامنے پیش کیے گئے کہ میں کتاب اللہ سے جواب نہ پا سکا اور مجھے حدیث شریف سے بھی جواب نہ مل سکا، تو مجھے اجتہاد کر کے رائے سے اس سوال کا جواب دینا پڑا. اب دم نزع میں سوچتا ہوں کہ جتنے مسئلے میں نے رائے سے بتائے ہیں اس پر ایک ایک کوڑا مالک کو پڑھنا چاہیے. جناب یہ جو لفظ ہے یہ اہل علم کی آنکھیں کھولنے والا ہے کہ جن مسائل میں نے رائے سے لوگوں کو مسئلہ بتایا، ہر مسئلے پر مجھے ایک کوڑا پڑھنا چاہیے. کہیں اللہ کے رسول کے سامنے جب میں پیش ہوں تو رحمت عالم مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میری حدیثیں چھوڑ کر رائے سے جواب دیتے رہے ہو. جناب بہت بڑے لوگ تھے
خصوصاً میں بتاؤں کہ 900 آپ کے اساتذہ تھے، 900، اور ان میں سے 300 اساتذہ تابعین تھے اور 600 اساتذہ تبع تابعین تھے۔ جس شخص نے اتنے جلیل القدر لوگوں کے چہرے دیکھے ہوں، وہ تو حضور سے یہ نوید جاں فضا پانے والے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس کو بھی بشارت، اور جس نے اسے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس کو بھی بشارت جنت و رحمت کی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے اس قول میں علماء کرام کا طرز زندگی متعین ہوتا ہے، ان کا طرز فکر متعین ہوتا ہے کہ انہیں علم کی زندگی گزارتے ہوئے کٹیں نہیں مارنی چاہیے، ہاں کی ادھر ادھر کی اور فتویٰ بنا دیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی چوکی کرنی چاہیے، اور دین کی جو قدریں ہیں وہ کتاب اللہ اور حضور کی سنت سے متعین ہیں۔ عالم دین کا وقار یہی ہوتا ہے کہ جو چیز وثوق سے جانتا ہے وہ بتائے کہ کتاب اللہ اور حضور کی سنت کے مطابق یہ جواب ہے، جو چیز نہیں جانتا وہ کہہ دے کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ آخری دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی سے باب خلافت کی طرف سے ایک سوال پوچھا گیا، تو امام مالک نے کہا مجھے سوال کا جواب نہیں آتا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے سوال کا جواب نہیں آتا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میں کتمان علم کروں، میں نے حضور کے سامنے چہرہ نہیں بتانا، میں سچ کہتا ہوں مجھے سوال کا جواب نہیں آتا۔ جناب، آپ لوگ جو علم کی مسندوں پر بیٹھنے والے ہو، سوچو کہ کہیں ہم اپنی خطابت سے، ہم اپنے فتووں سے، ہم اپنی جولانیوں والی گفتگو سے دین کو ذبح تو نہیں کر رہے؟ ہم افکار دینیا کو ہم لوگ ذبح تو نہیں کر رہے؟ استاد ابو زہرا، جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ پر بھی کتاب لکھی، امام مالک پر بھی کتاب لکھی، امام شافعی پر بھی کتاب لکھی، امام احمد ابن حنبل پر بھی کتاب لکھی، جس وقت وہ امام مالک کی بارگاہ میں بیٹھے نظر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں رائے سے جواب دوں مجھے ایک کوڑا مارا جائے، قیامت تک شاید علماء کی فکر کے لیے یہ تازیانہ ہے کہ وہ کتنی احتیاط کریں اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں۔ تو جناب علی، میں نے کہا کہ صاحب نسبت، صاحب محبت اور صاحب احتیاط اور صاحب حزم، کہتے ہیں جیسے مدینہ خوبصورت شہر میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چہرہ مورا بھی بڑا حسین عطا کیا ہوا تھا، پھر سر پر امامہ شریف سجتا اور پھر حضور کے روضے کے سامنے بیٹھتے، پھر کبھی یہ نہ کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، اب ہمیشہ یہی کہتے ہیں قال صاحب هذه الروضۃ الشریفہ، یہ جو اس روضہ شریف کے اندر قیام پذیر ہیں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ شاید نہیں، یقیناً یہ کشش تھی، جس کشش نے امصار اور دیار اور شمال جنوب شرق غرب سے تشنگان علم کے قافلوں کو کھینچ کر امام مالک کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔
دنیا رکھنے والوں اور دنیا کا اقتدار رکھنے والوں اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ تعلق میں توازن قائم رکھنا بڑی مشکل ریاضت ہے، بڑی مشکل عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ میں نے ایک بہت بڑا آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھا، بہت بڑا آدمی تھا۔ میں نے بڑا کہا ہے، چھوٹا تو نہیں کہا ہے۔ تو ان کے کمرے میں ایک قاری صاحب داخل ہوئے تو انہوں نے کہا، ارے میاں میری کمر میں درد ہے، ناراض نہ ہونا، میں اٹھ نہیں سکا، استقبال نہیں کر سکا۔ کچھ عرصے بعد مجھے وہی قاری صاحب ملے تو کہنے لگے، جی میں نے فلاں صاحب کی بیعت ہی توڑ دی ہے۔ میں نے کہا، یہ کرنے میں جلدی نہ کرتے، اور کر لی تھی تو توڑنے میں جلدی نہ کرتے۔ یہ کوئی چوڑیاں تھوڑی ہیں کہ چاہو تو پہن لو اور چاہو تو توڑ ڈالو۔ عالی جناب، میں نے کہا کہ وجہ کیا بنی ہے؟ کہنے لگے، جناب وہ فلاں دن آپ کو یاد ہوگا جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو میں گیا تھا، فلاں صاحب نے، میرے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ قاری صاحب میری کمر میں درد ہے، میں اٹھ نہیں سکا۔ کہنے لگے 1 منٹ کے بعد ہی ایک بلوچستان کا بہت بڑا سیاستدان آیا اور جناب وہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا، او جناب، پھر دروازے پر لب کے بڑے ان کو سینے سے لگایا۔ شاہ صاحب کس قدر تضاد ہے علماء کے کردار میں کہ کبھی ٹیسیں درد کی اور غریبوں کو 4 انگلیوں کا ہاتھ، اور اگر کوئی امیر شہر آ جائے تو سارے درد بھول جائیں اور ان کا چہرہ دیکھنا ہی مسیحا ہی بن جائے۔ تو میں نے کہا ایک عالم دین کے لیے بہت مشکل ریاضت ہوتی ہے کہ وہ دنیا داروں، اہل اقتدار اور غریب لوگوں کے درمیان وہ توازن کردار اور توازن اخلاق کا میزان قائم رکھے۔ بہت مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ اللہ تعالی کرم سے نوازے اور ہمیں حسن اخلاق کی دولت عطا کر دے۔ امام مالک ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے کردار کا دامن نہ غریبوں کے درمیان نہ امیروں کے درمیان داغدار نہیں ہونے دیا۔ اس وجہ سے انہوں نے زندگی گزاری۔ اب صبر، مصابرہ، ٹالرنس بہت بڑا عالم دین ہوتا ہے کہ جو مشکلات کے حمالیے بھی ہوں تو وہ پی جائے اور وہ اپنے فیصلوں کو داغدار نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا کرے۔ منصور نے کوڑے مروائے صرف اس بات پر کہ اس کو بتایا گیا کہ امام مالک خلافت کے خلاف ہیں آپ کی، انہیں کہا اس کو 70 کوڑے مارے جائیں۔ ہر کوڑے پر کہتے گئے میں نے معاف کر دیا۔ تو وہ تازیانے ایسے کھائے کہ دربار خلافت سمجھتا تھا کہ یہ تو پس جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جناب محدث عظیم کی ننگی پیٹھ پر، اور وہ بھی مدینہ کی گلی میں، کوڑے مارنا اور کوڑے کھانا، اور جس کا عزت اس میں اور بڑھ گئی۔ اہل دل تو کہنے لگے کہ یار بہت بڑا آدمی ہے، کتنا کھلا دل ہے کہ کوڑے کھائے اور کہا معاف کر دیا۔ ایک زمانے میں ضیاء الحق صاحب نے لوگوں کو ٹک ٹکی پر چڑھایا اور وہ کوڑے مارے۔
جو شریعت کے باب میں سے کوڑے نہیں ہوتے، کسائیوں کے کوڑے، پانی تیل اور پتہ نہیں کس کس میں بھگو بھگو کر کے، حالانکہ شریعت میں تو کوڑا اس طرح مارنا جائز ہی نہیں ہے. اس کے تو اپنے کوڑا مارنے کے طریقے ہیں. کوڑا اگر کوئی اس طرح گھما کے بازو اگر کوئی مارے تو وہ ظلم ہے. تو جو کوڑا مارنے والے ہیں وہ کونی ادھر رکھ کر کے اس طرح اس طرح اس طرح مارتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد نہ ادھڑ جائے کسی کی. تو میں نے کسی جگہ ذکر کر دیا، جیسے آج ذکر کیا، مجھے ایک کہنے لگا کہ امام مالک نے تو کوڑے کھا کے معاف کر دیے تھے، آپ ابھی تک معاف نہیں کر سکے. میں نے کہا مالک ہے، میں ہوں. مالک تو بہت بڑے آدمی تھے، اور تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ امام مالک نے تو ہمارے لیے معاف کیے ہیں، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کوڑے نہیں پڑے کہ میں معاف کروں. معاشرے کے غریبوں کو کوڑے پڑے ہیں، میں دوسروں کے لگے ہوئے کوڑوں کو معاف نہیں کر سکتا. مجھے توڑے ہی لگے ہیں، لیکن میں نے جیل کے اندر مظلوموں کو جس وقت دیکھا، بے گناہوں کو جس وقت دیکھا کہ انہیں ٹک ٹکی پر چڑھایا گیا ہے، تو جناب میں کسی کے ساتھ زیادتی تو معاف نہیں کر سکتا، اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی معاف کر سکتا ہوں. باقی رہ گیا میرا یہ جملہ کہ امام مالک نے ہمارے لیے معاف کیے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب منصور مدینے میں آیا تھا اور کہا تھا میں انتقام لوں گا اس عزت کا بھی، تو انہوں نے کہا تھا میں نے تو ہر کوڑا معاف کر دیا تھا. منصور نے پوچھا معاف کیوں کیا؟ فرمایا کہ حضور کے چاچے کی اولاد ہو اس لیے معاف کر دیا تھا. میں تو کرامت جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبیرہ دودمان اور خاندان کے ساتھ تو قرابت ہے. میں دل میں حسد لے کے جاؤں دنیا سے حضور کے خاندان کے ساتھ. اچھا، یہ کیمروں کا شور نہ ہوتا تو میں تھوڑا اور یہاں کھلتا، لیکن شاید باتیں نہ کہنے والی ہیں. لیکن چلو میں اشارہ ضرور کروں گا کہ پہلی حدیث حضرت عمر بن الخطاب کی ہے، انما الاعمال بالنیات. اور یہ جو دوسری حدیث ہے آگے جا کے دیکھیں گے کہ حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حارث ابن شام نے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ حارث ابن شام کون ہے جس نے حضور سے سوال کیا؟ میں خوشگوار حیرت آپ کو بتانے لگا ہوں. میں نے اصابہ پڑھی الحمدللہ ابن حجر اسقلانی کی، اور اسط الغابہ فی معرفت الصحابہ الحمدللہ میں نے دیکھی. ابن اسیر کو دیکھا، جزری کو دیکھا، شرطانی کو دیکھا. آپ اہل علم سے میں اس بات کا اظہار کرنے لگا ہوں. بعض کتابوں نے حارث ابن شام کے بارے میں یہ ہی نہیں لکھا وہ تھا کون، حالانکہ بہت بڑے فاضل سے آبی ہیں. کبھی کبھی ہم دشمنی میں آ کر کے کسی کی خاطر ہم ڈنڈی مارتے ہیں، اور وہ ڈنڈی بڑی خطرناک ڈنڈی ہوتی ہے. جناب یہ حارث ابن شام کا صرف اتنا قصور ہے کہ جو اس امت کا فرعون ہے ابو جہل، وہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کے بھائی ہیں. اور جناب میرے حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ تعالیٰ یا خطاب کا بیٹا دے دے یا ہشام کا بیٹا دے دے. تو وہ تو ابو جہل تو آن جہانی ہو گیا، جو کچھ ہو گیا. لیکن امام بخاری واہ بندے ہیں. امام بخاری نے یک کے بعد دیگرے احادیث کا جو انتخاب کیا، ان میں جو راوی لائے تو زمانہ بخاری کا بنو امیہ کا ہو، اور بخاری دھیرے دھیرے حدیثوں کے وہ پھول چنے جن میں سے قرابت رسول کی خوشبو آ رہی ہو. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی عظمت فکر ہے، اور جس کو علماء کو بڑی دانائی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ سمجھنا چاہیے. اور
آپ کو پتا ہے کہ حدیث پڑھانے میں رجال پڑھانا یہ ایک حصہ ہے. رجال کا جاننا فہم حدیث کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. کہا جاتا ہے کہ رجال پر جس کی نظر جتنی قوی اور مستحکم ہے وہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتا بھی اسی استحکام کے ساتھ ہے. میں توجہ چاہوں گا، یہ امام مالک کی ٹھڑک تھی. یہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی قرابت یہ عجیب بات نہیں ہے. خصوصاً میں اہل علم کی توجہ چاہوں گا. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام مالک تو کہے کہ قرابت رسول، اور ادھر سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے میں جو کچھ ہوں میں دو آدمیوں کی وجہ سے ہوں، یا امام باقر کی وجہ سے ہوں یا میں امام جعفر صادق کی وجہ سے ہوں. اگر یہ دو آدمی نہ ہوتے تو نعمان ابن ثابت ہلاک ہو جاتا. تو میں دھیرے سے کہوں گا. اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا شیعہ ہونا ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. اور امام احمد ابن حنبل جو امام رضا کے مرید ہیں اہل بیت اطہار میں سے، جناب امام احمد ابن حنبل نے بغداد کے منبر پر خطبہ دیا اور مسند امام احمد کی احادیث جو ہیں وہ ہزاروں میں، جس وقت اپنے آخری شاگرد کو اس کی اجازت دی تو اس نے سپاس کے طور پر کہا کہ اللہ آپ کے درجوں میں اضافہ کرے، آپ حدیث کے کتنے بڑے خادم ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں حدیث کا خادم ہوں، نوکر ہوں، لیکن میرے اندر جو جذبہ پیدا کیا ہے وہ اہل بیت میں سے امام رضا کے خادم ہونے نے پیدا کیا ہے. میں نوکر ہوں امام رضا پاک کے خانوادہ اور دودھ مان کا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جس وقت ہارون الرشید کی ملاقات ہوئی تو دو ہی تو باتیں انہوں نے کہیں. انہوں نے کہا کہ ارشاد فرمائیے میں کیا خدمت کروں آپ کی. انہوں نے فرمایا میری دو ہی خواہشات ہیں، ان کی تکمیل ہو جائے. انہوں نے فرمایا جی کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ دین خدا کا قیام، اور دوسرا حضور کے خاندان اور مدینہ میں جو رہنے والے ہیں ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک، ان کے ساتھ مہربانی اور تعاطف اور تلطف کا سلوک. یہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ سمجھو کہ میری خدمت کرو گے. صرف اہل علم میں اتنا کہوں گا کہ جو بڑے بنے تھے، دیکھو میری طرف، ایک راستہ وہ ہے کہ بندہ جہاز پر پہنچ کر مدینے پہنچ جائے. ایک بندہ یہ ہے کہ پیدل پہنچ جائے، 6 سال لگیں گے. ایک راستہ یہ ہے کہ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ. تو بڑے بہت لوگ بن جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ قدموں سے چل کے بڑے بنتے ہیں. چلتے 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 زمانہ لگتا ہے ان کا، پھر جا کر کے وہ بڑے بنتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ پیدل چل کے بڑے بنے ہیں. اور بعض لوگ ایسے بڑے بنتے ہیں جیسے ہوا کا جھونکا آیا اور ان کو فرش سے اٹھایا اور عرش تک پہنچا دیا. تو میں بتاؤں کہ یہ جو ائمہ اربع ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خاندان رسول کے قدموں میں بیٹھے اور لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے سرفراز کر دیا اور وہ مقامات پائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے کبھی وہ توازن ختم نہ کیا، بلکہ جس وقت موطا امام مالک کی شہرت ہوئی، بڑی شہرت ہوئی اس کتاب کی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر کوئی پوچھے کہ سب سے پہلے باقاعدہ کون سی کتاب حدیث شریف کی مدون ہوئی تو جواب ہے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی. پہلے محدث ہیں کہ جنہوں نے ابواب کی ترتیب کے ساتھ اتنا خوبصورت بیاض آپ نے ترتیب دیا. اگرچہ دور رسول میں بھی ایک 500 حدیث پر مشتمل مجموعہ الصادقہ کے نام سے تیار ہوا ہے، لیکن باقاعدہ ابواب کی ترتیب کے ساتھ جو کتاب جس نے شہرت پائی وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. تو میرے
سامعین باتمکین، جس وقت شہرت ہوئی تو ہارون الرشید مدینہ شریف میں حاضر ہوا اور اس نے خواہش ظاہر کی کہ اپنا جو وزیر اعظم ہے جعفر برمکی، یہ میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ جو شیعہ کی فقہ ہے، یہ جعفری فقہ، یہ اس جعفر کی طرف منسوب ہے، امام جعفر صادق پاک کی طرف منسوب نہیں ہے۔ اور اگر یہ حوالہ دیکھنا چاہیں تو ہسٹری آف پرشیا کے اندر بڑی تفصیل اس بات کی نقل کی گئی ہے، جیسے فتاوی عالمگیری ہے، اسی طرح جو اہل تشیع کی فقہ ہے وہ فقہ جعفری ہے، اور یہ اس جعفر برمکی کی طرف منسوب ہے۔ تو یہ جعفر حضرت امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہا کہ خلیفہ مسلمانوں کا آپ کو سلام کہتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ موطا امام مالک جو آپ نے ترتیب دی ہے، اس کے ترتیب دینے پر مبارک، اور مسلمانوں کا امیر خواہش رکھتا ہے کہ آپ آئیں اور وہ کتاب تھوڑی سی سنائیں مجھے تاکہ میں آپ سے سنوں۔ حضرت امام مالک نے کہا کہ میرا سلام دینا امیر المومنین کو، اور اسے کہنا کہ علم کسی کے پاس چل کر نہیں آیا کرتا، جو لوگ علم کے طالب ہوتے ہیں وہ علم کے چشموں پر آتے ہیں، اور اگر آپ موطا امام مالک سننا چاہتے ہیں تو مسجد نبوی ہے، حرم نبوی میں تو حضور کے روضہ لطیفہ پر، انیکہ پر، عظیمہ پر، بیضا پر میں بیٹھتا ہوں، وہاں آ جاؤ۔ جواب یہ دیا، اور جعفر برمکی پہلے پہنچا، اور کچھ وقت کے بعد امام مالک دربار میں چلے گئے۔ تو ہارون الرشید نے بہت اچھے طریقے سے خوش آمدید کہا اور کہا کہ مجھے تو آپ کی طرف سے یہ پیغام پہنچا ہے کہ آپ تو آئیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں کہا کہ میں نہیں آؤں گا، آپ نے کہا تھا موطا امام مالک آ کر پڑھائیں، تو میں نے کہا تھا علم کے پاس آیا جاتا ہے، وہ میں ابھی بھی نہیں لے کے آیا ساتھ، اس کی بیعت میں خود آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی حکومت میرے بدن پر ہے، میری کتاب پر حکومت تھوڑی ہے، تو میں ایک آپ کی ریاست کا شہری ہونے کے ناطے آ گیا ہوں، اور آپ امر بالمعروف بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، علم سنانے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی حدیث شریف سنا دیں، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید ابن ثابت کی یہ حدیث سنائی کہ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ صرف 3 لفظوں پر مشتمل اللہ کے قرآن کا یہ حصہ، غیر اولی الضرر، یہ 3 لفظ فرماتے ہیں جبرائیل صرف یہ لے کے آئے، اور جس وقت حضور کے سینے پر، تو اس وقت حضور اپنا سر میری ران پر رکھے ہوئے تھے، اور میری حالت یہ تھی کہ میری ران ٹوٹے جا رہی تھی، حالانکہ 3 لفظ۔ تو حضرت امام مالک نے کہا کہ جناب 50,000 کی مسافت سے جبرائیل جو 2 لفظ لائے قرآن کے، کیا مجھ مالک پر لازم نہیں ہے کہ میں اس قرآن کی عزت کروں؟ کیا آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ اس قرآن کی عزت کریں؟ ہارون الرشید نے کہا کہ ہاں، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم عزت کریں۔ پھر کتنی تمکنت اور کتنی سہولت اور کتنا دبدبا اور وقار امام مالک کے لفظوں میں آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے علم کی عزت کرو، وگرنہ جو عزتیں دینے والا ہے وہ تمہاری عزت کو برباد کر دے گا، تمہاری عزت کو برباد کر دے گا۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ سلطنت کے بانیوں میں اگر کوئی 1000واں حصہ کسی کو عقل ملی ہے تو وہ صرف ہارون الرشید کو ملی ہے۔ پچھلے دور کے دانا قسم کا بادشاہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ حدیث میں امیر المومنین آپ حرم نبوی میں جائیں، میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں موطا امام مالک سننے کے لیے۔
یار میں آپ کو بتاؤں، بندہ بادشاہ ہو، عالم ہو، پیر ہو، ادھرتا اس وقت ہے جس وقت وہ طیش میں آتا ہے، اور اگر وہ اپنے اوپر گرپ قائم کر لے نا تو یہ گرپ جتنی جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور ان برداشت کرنے والوں میں اگر دیکھیں تو آپ عبد القادر جیلانی کو دیکھیں، غریب نواز کو دیکھیں، یہ آسمان پر بیٹھنے والے لوگ تھے، لیکن گندے گندے چہرے رکھنے والے ہندو، جنجو پہنے ہوئے، وہ کڑے پہنے ہوئے اور نہائے ہوئے نہیں ہیں، 2 سال سے بال بڑے ہوئے ہیں، اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی جن کے حسن اور تمکنت کا عالم یہ ہے، کہتے ہیں کہ اتنا قیمتی لباس بابا پہنتے تھے کہ اگر ان کے لباس کی قیمت ہو تو 82 ہزار اشرفیاں ان کے ایک ابا کی قیمت بنتی تھی. وہ اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن ان کو دریا کے کنارے سے ایک بچی چھوٹی سی آواز مارتی ہے کہ عبد القادر جیلانی، میں یتیم بھی ہوں، مسکین بھی ہوں، میری ماں مر گئی ہے، میرا باپ مر گیا ہے، میرے بالوں سے کوئی جوئیں نکالنے والا نہیں ہے. تو بابا سواری سے اتر کر کے کہتے ہیں کہ بغداد شہر کے اندر جس غریب کے سر کے بالوں سے کوئی جوئیں نکالنے والا نہیں ہے، عبد القادر جیلانی اس کا سر کو دھوئے گا اور صاف کرے گا. تو عالی جناب، میں نے عرض کی ہے کہ عظمتیں انسان خود اپنے سے دور بھی کرتا ہے، اور اپنے رویوں سے عظمتیں اس کے گھر میں پھول بن کر کے اترنے بھی لگ جاتی ہیں. جس وقت مسجد شریف میں پہنچے تو اب حدیث شریف پڑھانے کا قاعدہ یہ ہے کہ جو مدرس ہے وہ اونچا بیٹھتا ہے، خیر تھوڑا سا ہی اونچا ہو. سنت ہے رسول اللہ علیہ السلام کی کہ مسند تدریس حدیث شریف کی عام مسند سے اونچی ہو، ممتاز ہو. ظاہر ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مسند، میں نے پہلے کہا کہ ذہبی کہتے ہیں کہ جتنا علوم مسند اللہ تعالیٰ نے امام مالک کو دیا تھا کسی اور کو نہیں دیا. تو ہارون الرشید گیا اور دانائی دیکھیں، حضرت امام مالک نے اپنی مسند پر اس کو بٹھایا، میرے ساتھ بیٹھے، آپ امیر المومنین ہیں، باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مت امام مالک ہے، آپ پڑھیں، آپ پڑھیں. تو تمکنت بڑی تھی، جلال بڑا تھا. یعنی اگر استاد بھی اگر وقار والا ہو نا جناب، وہ شاگرد کو کہہ دے عبارت پڑھ تو اس کو آتی ہوئی بھی بھول جاتی ہے. وہ زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ زبر، اور پہ ادھر ادھر لفظ لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں، اور حروف جو ہیں وہ جیسے ان پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے. بہت لائق لوگ بھی بھول جاتے ہیں. شکر الحمدللہ، کسی تفاخر کے لیے نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرنے لگا ہوں. علامہ مالکی رحمۃ اللہ علیہ تعالی جو مکہ شریف میں بہت بڑا جلیل القدر عالم تھا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے درجوں میں اضافہ فرمائے. تو مغرب کی نماز کے بعد وہ علماء سے ملاقات کرتے تھے. مجھے بھی الحمدللہ حاضری وہاں نصیب ہوئی. 40 ممالک کے جلیل القدر علماء، اسی طرح جس طرح مسند بچھی ہوتی، ہر طرف گاؤ تکے لگے ہوئے ہیں، تو لاؤڈ سپیکر بیچ میں. تو شیخ کی عادت ادھر سے شروع کرتے، آپ خطاب فرمائیں، 5 منٹ یہ خطاب کرتے، 5 منٹ یہ کرتے، 3 منٹ یہ کہتے، کوئی کہتا جزاک اللہ خیر، کرتے 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 پھر آخر میں وہ خود صدارتی خطبہ 2-4 احادیث سنا کر کے ارشاد فرماتے. تو
الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے عربی میں 20 منٹ ان کے سامنے خطاب کرنے کی سعادت ملی ہے. تو میں نے عرب لوگوں کو وہاں دیکھا کہ وہ لڑکھڑا گئے، تو انہوں نے لاؤڈ اسپیکر آگے چلا دیا، جی شیخ آپ خود ہی خطاب کریں. تو جناب ہارون رشید خلیفہ ہے، لیکن امام مالک ہیں، سامنے 1000 آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر عالم دین محدث ہیں، مفسر ہیں اور ناوی ہیں، اور وہ سارے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور امام مالک کہیں کہ پڑھیں آپ. تو میں ایسا اس لیے ہوں کہ حکمران ایسے ہوں کہ جو نحمدہ کو نامدہ پڑھیں. تو امام سارے تو اسی طرح کا ہی ہوتے ہیں، حالانکہ وہ آدمی فصیح و ادیب تھا، بلیغ آدمی تھا، عرب تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں شیخ آپ خود پڑھیں. تو امام مالک نے کہا میں نے کافی عرصہ ہوا ہے میں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، میرا شاگرد کوئی پڑھتا ہے تو میں اس پر گفتگو کرتا ہوں. ویسے بھی حدیث شریف پڑھانے کے 2 قاعدے ہیں، جیسے میں نے خود ہی عبارت پڑھی میں خود ہی تشریح کر رہا ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک لڑکا پڑھتا اور اس پر میں تشریح کر دیتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اول زمانے میں خود پڑھتے تھے، لیکن آخر زمانہ میں چونکہ 90 سال کے قریب تو ان کی عمر ہو گئی تھی، تو آپ سنتے اور سننے کے بعد آپ تشریح کرتے. تو انہوں نے کہا ہارون رشید کو کہ آپ پڑھیں، میں نے آپ کو اپنے پاس اس لیے بٹھایا ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، اور آپ کا علم والوں کی محفل میں امتیاز یہی ہے کہ آپ علم رکھتے ہوں، وگرنہ اسٹیج پر چڑھنے کی کیا ضرورت ہے. میرے استاد محترم علامہ وہ اپنے اسٹیج پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ پہلے گردان سنا، پہلے سیگا بتا، پہلے بتا زکات کدھر، پھر میرے ساتھ بیٹھنا. اسی طرح کدھر بیٹھ گئے ادھر مسند پر. تو امام مالک نے کہا کہ میرا قاعدہ ہے. انہوں نے کہا کسی بچے کو کہہ دیں وہ پڑھ دے. تو یا پھر اس طرح کریں کہ ان سب کو باہر نکال دیں، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، میں اکیلے پڑھ دوں گا، آپ سن لیں. امام مالک نے کہا کہ اگر عالم دین خواص میں اور عوام میں فرق کرے درس دیتے ہوئے، اور عوام کو باہر نکال دے اور خاص بندوں کو پڑھائے، تو پھر خاص لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا. ان کو فائدہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی غریب مسکین بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اکیلے میں پڑھنے کا. انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میں پڑھ دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا لیکن اس میں بھی ایک بات ہے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اہل مدینہ کی ایک عادت ہے کہ وہ علم کے لیے بڑی تواضع کرتے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ علم پڑھتے ہیں. یہ اہل مدینہ کی عادت ہے، مہربانی کریں، آپ مدینے آئے ہیں تو مدینے والوں کی عادت تو پوری کریں، اللہ جزا دے گا. انہوں نے فرمایا وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو نہیں ایک گردن چکا کے زمین پر بیٹھ کر استاد کے سامنے حدیث پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہارون الرشید اپنی ابا کو سنبھالے ہوئے اوپر سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد چیخ مار کر کے رویا، اور انہوں نے کہا اس وقت زمین پر اگر کوئی علم دین رکھنے والا ہے تو وہ یہی ہے، یہی شخص ہے. اور پھر زمین پر بیٹھ کر کے انہوں نے حدیث شریف پڑھی. جناب علی سوال جواب کی اتنی عادت نہیں تھی آپ کی. میں آج جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہا تھا تو یہ مجھے بالکل منڈا دینا یہ امام مالک کی فقہ میں مکروہ تحریمی ہے. مونچھوں کا ترشمانہ اور یہ ان کے ہاں سنت ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اونٹوں کے بالکل اوپر سے مسئلہ کر دیتے تھے، مراد یہ سارے بال نکال لیتے تھے تھوڑے سے، تاکہ یہ اونٹ کے اوپر والا حصہ جو ہے شفیر جو ہے
یہ پانی میں یا مشروب میں یہ بال نہ پڑ جائیں، لیکن اوپر والی طرف آپ نے پوری لمحے رکھی ہوئی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ امام مالک کے حالات میں آتا ہے کہ انہوں نے حدیث شریف پڑھاتے ہوئے اپنے ہاتھ مونچھوں پر پھیرے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے شہ پر رکھے ہوئے تھے، اس طرح کی وجہ ان کے مونچھوں کی تھی. گھنی داڑھی تھی آپ کی، لیکن سر کے اگلے حصے کے بال آپ کے نہیں تھے، اور پچھلے حصے کے بال کانوں کی لو تک آپ نے رکھے ہوئے تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی زیادہ سوال جواب نہیں کرتے تھے. حدیث شریف پڑھانا، ضروری مسئلہ بتانا اور اٹھ کے خلوت میں چلا جانا. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تعالی جس وقت گئے امام مالک سے ملنے، تو پہلی ملاقات بڑی دلچسپ ہوئی، کیونکہ امام محمد تو ہمارے حنفیوں کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو آپ کی ملاقات اس وقت ہوئی تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے سوال پوچھا امام مالک سے کہ اگر پانی باہر نہیں ہے، مسجد کے اندر رکھا ہوا ہے کسی مٹکے میں، اور اندر سے کوئی لا کر دینے والا بھی نہیں ہے، تو کیا وہ آدمی پانی کے لیے مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ امام مالک نے کہا نہیں داخل ہو سکتا ہے. تو کچھ دیر تکرار رہا، یہ سوال کرتے رہے، امام مالک یہی جواب دیتے رہے کہ نہیں داخل ہو سکتا مسجد میں پانی لینے کے لیے. پھر بالآخر امام مالک نے پوچھا کہ آپ کی تحقیق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری تحقیق کیا ہے کہ وہ تیمم کر کے اندر جائے گا اور پانی لے گا. تو امام مالک نے امام محمد سے پوچھا کہ من این انت، تو کدھر سے ہے؟ تو امام محمد نے زمین کی طرف اشارہ کیا، میں اسی کے رہنے والوں میں سے ہوں، میں اسی کے رہنے والوں میں سے ہوں. اٹھ کے چلے گئے امام محمد. تو امام مالک نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ محمد بن حسن شیبانی ہے جو آیا تھا اور سوال کر کے جا رہا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا لیکن اس نے تو کہا کہ میں مدینہ والوں میں ہوں. تو آپ کے شاگرد نے کہا نہیں، اس نے یہ نہیں کہا میں مدینہ والوں میں ہوں، اس نے زمین کی طرف اشارہ کیا، میں زمین والوں میں سے ہوں. تو میں زمین والوں میں سے ہوں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کے کہا کہ یہ عراق والوں کا ہی کام ہے کہ اب میں ایک خاص مقصد کی خاطر یہ بات میں نے سنائی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ سے بھی پڑھے ہوئے تھے، اور امام محمد امام مالک کے بھی شاگرد تھے. یہ جو مت امام محمد ہے یہ امام مالک ہی کی مرویات امام محمد نے سنائی اور لکھی. اس پر کبھی پھر میں گفتگو کروں گا کہ امام محمد نے کس طرح پڑھا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ مالک میں اور ابو حنیفہ میں فرق کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی میں اور امام مالک میں تم نے کیا فرق؟ دونوں کے تم شاگرد ہو. تو امام محمد نے جو تاریخی لفظ کہے ہیں میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. اسے ابن عبد البر نے نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امام محمد نے کہا ما کان لصاحبکم ان یتکلم ولا لصاحبی ان یسکت. الانتقاء اس کا حوالہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو تمہارے صاحب ہیں نا مالک، ان کی شان یہ ہے یہ بولتے نہیں، اور میرے صاحب ابو حنیفہ کی شان یہ ہے وہ کسی مسئلے میں چپ نہیں ہوتے.
وہ ہر سوال کا جواب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی عنایت فرماتے ہیں۔ امام مالک کی عادت یہ تھی کہ وہ وقت کے بغیر وہ سوال کا جواب نہیں دیتے تھے، اگر کوئی ٹائم کے اندر آئے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی تاجدار تھا علوم اور معارف کا۔ میرے خیال میں علماء کی تاریخ میں آج گورنمنٹ میں یہ کام نہیں کر سکتی کہ علم کے لیے پارلیمنٹ وضع کرنا، کہ جس میں 40 جلیل القدر علماء بٹھائے اور وہ رات دن محنت کر رہے ہیں کتاب اللہ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں سوال آ رہے ہیں، جواب دیے جا رہے ہیں۔ استاد ابو زہرا نے لکھا کہ واحد امام ہے کہ جس نے 18 لاکھ سوالات پر جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف امام محمد نے اشارہ کیا، تمہارے صاحب بولتے نہیں ہیں، یعنی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، یا وہ کہہ دیتے ہیں وقت نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ سے گلی سے چلتے ہوئے پوچھو کہ کتاب اللہ اور حضور کی سنت کی روشنی میں اس سوال کا جواب کیا ہے، ممکن ہی نہیں کہ امام ابو حنیفہ جواب نہ دیں، وہ جواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ہیں وہ الفاظ جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں اماموں کے مزاج میں فرق بتانے کے لیے کہ ما کان لصاحبکم ان یتکلم ولا لصاحبی ان یسکت، الانتقاء ابن عبد البر اس کا حوالہ ہے۔ امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے بھی شاگرد ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کر کے امام مالک سے پوچھ کر کے امام محمد کے پاس گئے پڑھنے کے لیے۔ بڑے خوبصورت تجربات آپ نے کتاب الزہلانی کے اندر لکھے ہیں، یہ امام شافعی کی کتاب ہے۔ اور زہلانی ایک نام ہے، امام مسجد تھا، جاتے جاتے نماز پڑھ رہے تھے، ایک امام مسجد نماز پڑھائی اور اس سے غلطی ہو گئی نماز پڑھاتے ہوئے، تو اس نے پوچھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، تو ادھر ہی بیٹھ کر کے 1000 صفحے کی مشتمل کتاب امام شافعی نے لکھ کر کے دی، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ پھر کہا کہ میں امام محمد کے بعد پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مراد یہ کہ طلب دیکھیں، اور آج بھی وہ کتاب موجود ہے، علماء پڑھتے ہیں۔ اس کتاب کے مقدمے میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ کہتے ہیں جس وقت میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو ایک چھوٹی سی مسجد دا اس کے وہ خطیب تھے، تو میں جا کے گیا تو انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے، پیسے دے کے کہا کہ پتر میری محفل کے اندر کوئی گندا مندہ بچہ نہیں بیٹھ سکتا، جا یہ پیسے لے، امام میں نہانے کے بعد کپڑے سونے سے پہننے کے بعد پھر میں تجھے پڑھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جس وقت باہر گیا کہ اب میں نہاؤں امام میں، تو پہلے میں نے کہا میں بال کٹا دوں، تو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نائی بڑا عجیب تھا، اس نے میرا سر کاٹ دیا، آدھا سر مونڈنے کے بعد ایک چودھری آ گیا، رئیس آ گیا، اس نے مجھے کہا صوفی تو ادھر جا، میں پہلے ان کے بال کاٹ ڈالوں۔ تو کہنے لگے وہ ان کے بال کاٹنے لگ گیا، اور میں ادھر ہی آدھا سر منڈا کر کے بیٹھا رہا۔ وہاں پر امام شافعی تڑپتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے نا یہ بڑی ظالم چیز ہے، یہ پیمانہ بن کر کے نقطہ نظر کو بدل دیتی ہے۔ اس کو معلوم کیا ہے کہ علم کی قیمت کیا ہے۔ کہنے لگے بات چوانی ٹھانی کی تھی، چودھری نے بھی اتنے ہی پیسے دینے تھے جتنے میں دے رہا تھا۔ تو کہتے ہیں امام محمد پیچھے سے مجھے ڈھونڈتے آئے کہ ابھی اتنی دیر لگ گئی ہے اور وہ لڑکا آیا نہیں ہے۔ تو امام محمد آئے تو ان کی تو بڑی شہرت تھی، وہ صرف واحد امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جو تاجر تھے اور اربوں کے حساب سے پیسے انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے تھے، کہیں مزاربت کے ہیں، کہیں مشارکت کے ہیں، اور ویسے جناب تاج والے امام ابو حنیفہ سے ڈرتے نہیں تھے۔ دراصل اس وقت کی پوری معیشت اور اقتصاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اور اتنا بڑا سرمایہ دار اور عالم دین ہو اور پھر کہے
کہ میں جو کچھ ہوں وہ جعفر صادق اور امام باقر پاک کی وجہ سے ہوں نا، میں جو کچھ ہوں. یہ جناب یہ مریدی ہے. محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نائی کو، کہتے ہیں میرے استاد مجھے بہت اچھا کہتے ہیں پڑھانا ایک طرف، لیکن انہوں نے نائی کو ڈانٹ پلائی کہ یہ جو چودھری جتنے پیسے تجھے دے رہا ہے نا میں تجھے 10 گنا زیادہ دوں گا. تو نے ایک طالب علم پر دولت دار کو ترجیح دے کر تو نے دین رسول کی توہین کی ہے. کہتے ہیں کہ مجھے امام محمد کی تاریخ میں وہ آنسو نہیں بھولتے جو کہ غریب طالب علم کے لیے نائی کی دکان پر ان کی آنکھوں سے بہے تھے. عالی جناب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالی لکھتے ہیں پھر میں جا کر کے بیٹھا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تعالی سے پڑھا. تو نے کہا امام شافعی امام محمد کے شاگرد تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دادا استاد بنتے ہیں. امام شافعی نے سوال کیا امام محمد سے کہ امام محمد آپ ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں اور آپ مالک کے بھی شاگرد ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ سنیے عربی الفاظ میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. ان الشافعی سأل محمد ایما عالم مالک او ابو حنیفہ. امام شافعی نے سوال کیا کہ ان دو میں سے کون بڑا عالم ہے، مالک بڑا علم والا ہے یا ابو حنیفہ زیادہ علم والا ہے؟ یہ سوال کیا. فقال محمد، امام محمد نے کہا فبماذا، بکتاب اللہ. کیا کس علم میں آپ پوچھتے ہیں کہ مالک بڑا یا ابو حنیفہ؟ کیا اللہ کی کتاب قرآن حکیم کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس میں کس کا علم زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں بتائیے. تو قال محمد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی. انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ قرآن کا جو علم رکھتے تھے کوئی دوسرا نہیں رکھتا تھا. معاف کیجئے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاص ذوق جو ہے قرآن کا یہ خاندان رسول کے مریدی نے ان میں پیدا کیا تھا. کہتے تھے میرے استاد میرے مرشد امام باقر پاک اور امام زید جن کی بیعت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی اول، اور وہ بھی خلافت کے مقابلے میں اور بنو امیہ کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ نے امام زید کی بیعت کی تھی اور ان کو اٹھا کر کے جیل میں پھینک دیا گیا تھا. تو علی جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے مرشد یہ حدیث پڑھا کر کے پھر حدیثیں ہمیں پڑھاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ حضور نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ قیامت تک دونوں آپس میں جڑی رہیں گی. تو یہ خاص ذوق تھا قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی میں حضرت زیادہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کے علم میں تو کوئی جوڑ نہیں ہے. پھر آگے کہا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا اس سوال کا جواب دیں کہ حضور کی سنت کا جو علم ہے اس میں امام مالک آگے تھے یا امام ابو حنیفہ آگے تھے؟ قال محمد. اب جواب دیکھیے کتنا خوبصورت جواب دیا. یہ بڑا چھوٹا ہونا نہ دیا جواب. کہا کہ ابو حنیفہ عالم بالمعانی، ابو حنیفہ عالم بالمعانی ومالک اہدا للالفاظ والکلمات. انہوں نے کہا کہ جدھر تک سنت کے معنوں کا تعلق ہے تو وہ تو میرے استاد ابو حنیفہ ہی کو زیادہ آتے تھے، اور جدھر تک الفاظ کا تعلق ہے تو پوری امت رسول میں الفاظ کے جو تحفے مالک نے بانٹے ہیں وہ مالک ہی کا حصہ ہے. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تعریف کی. ایک اور بات آپ کو سناؤں. تو میں نے مزاج کا فرق بتایا کہ امام مالک سوال کا جواب اصل میں دیتے نہیں تھے، حدیث پڑھا دیتے تھے. تو اسد بن فرات جلیل القدر تابعی یہ حاضر ہوئے امام مالک کے پاس. تنگ آ گئے امام مالک، سوال جواب دیا 1.5 سال ہو گئے. 1.5 سال ان کے سوالوں کے جواب دیے. دراصل اسد بن فرات کو پیچھے سے تیار کرتے، بعض کا تکلیف والا ذہن بھی ہوتا ہے نا، تو وہ ان کو تیار کرتے کہ یہ بات پوچھو ان سے. تو اسد بن فرات آ کر کے ان سے سوال پوچھ دے. تو ایک دن تنگ آ کے امام مالک نے جو جواب دیا اس میں میرا مطلب ہے.
اس کو ذرا غور سے سنیے. امام مالک نے کہا کہ یا مغربی یہ مغرب کا علاقہ اندلس اسپین اس علاقے سے جو لوگ آتے ہیں ان کو آواز ماری یا مغربی، اوے مغرب کے رہنے والے، ان اردت ھذا، اگر تو نے یہی ٹھان لی ہے نا سوال اور جواب مجھے تنگ کر دیا ہے، فعلیک لما العراق، جا پھر کوفے چلا جا، وہ ابو حنیفہ کا شاگردی تیری تشفی کرائے گا نا، اس کے پاس چلا جا. تو اسد ابن فرات کہتے ہیں میں امام مالک کے کہنے پر پھر میں کوفہ کا سفر کر کے پھر میں یہاں آیا. کہتے ہیں فیا سبحان اللہ، میں نے یہاں آ کر کے پھر امام قاضی ابو یوسف کی شاگردی اختیار کی اور میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی. پھر وہ تعریف فرماتے ہیں کہ مالک جمال کا نام ہے اور کوفہ جلال علم کا نام ہے. جلال علم کا نام ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو خصوصی اوصاف تھے ان کے چشم کوفہ، بغداد اور ان اماکن سے پھوٹے اور ایک خاص اثر یہاں کے علماء پر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذہن کا تھا. اسی حدیث شریف میں جس وقت میں فائق لفظ پر پہنچوں گا، پتہ نہیں میں کب پہنچوں گا، لیکن جب میں پہنچوں گا تو میں آپ کو مولا علی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی وائتوں کے لفظ پر ایک خوبصورت خطبہ ان کا سناؤں گا کہ یہ ظرف کیا چیز ہے اور مقام ظرفیت کیا چیز ہے. ابھی میں صرف ادھر ہی رہوں گا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام مالک کے بارے میں جو رائے دی ہے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے. فرماتا ہے یا بل جواب فلا یراجع ہیبۃ والسائلون نواکس الاذکان ادب الوقار وعز سلطان التقى فهو المتازع سلطانی. حضرت سفیان ثوری کی رباعی میں نے عربی کی آپ کے سامنے پڑھی ہے. وہ حضرت امام مالک کی محفل میں گئے تو وہاں جو کچھ انہوں نے محسوس کیا، اپنے محسوسات کو وہ الفاظ کا جامہ پہناتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مالک کی محفل ایسی ہوتی تھی کہ اتنی ہیبت اور اتنا دبدبا ان کے وجود پر تھا کہ اگر کوئی بندہ سوال کرتا ہی نہیں تھا، اگر کوئی امام مالک سے سوال کر دے تو وہ اس کی طرف دیکھ لے، اس طرح تو دیکھ لیں تو اس سے پوچھیں کیا بات ہے تو آگے سے کہتا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا دبدبا اور اتنا وقار، کہتے ہیں یہ بات میں نے امام مالک کی محفل میں جا کر دیکھی. والسائلون نواقص الاذکان، کہ سائل جو ہیں وہ اپنی ٹھوڑیاں جھکا کر کے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں. ادب الوقار وعز سلطان التقى، اگر کسی نے تقوی کا بادشاہ دیکھنا ہو تو وہ مالک کو دیکھ لے، اگر کسی نے آداب کا مجسمہ دیکھنا ہو تو وہ مالک کو دیکھ لے. فهو المطاع، اگر کسی نے ایسا مذہبی لیڈر دیکھنا ہو کہ وہ جس سمت سے چلا جائے، جس گلی سے گزر جائے، وہ اطاعت کے نقوش قائم کرتا ہوا وہ آگے بڑھے، اگر اس رنگ ڈھنگ کا عالم کوئی دیکھنا ہے تو حضرت امام مالک کو کوئی دیکھ لے. سامعین ذی وقار، رجال کی تشریح کرتے ہوئے میں عبداللہ بن یوسف سے اخبرنا مالک پر پہنچا اور عن ہشام ابن عروہ، یہ حضرت عروہ کے فرزند ارجمند ہیں. اور یہ میں بتاتا جاؤں کہ حضرت عروہ حضرت اسما کے بیٹے ہیں، زبیر بن عوام کے لخت جگر ہیں، عبداللہ ابن زبیر کے بھائی ہیں. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا سیرت کا علم رکھنے والا کون ہے تو اس کا جواب ہے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جسم کمزور تھا، آپ کا ہاتھ میں لنج آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی سیرت کے لیے ان کا انتخاب کر دیا. اور یہ صدیقی خاندان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں
اور ان کے ساتھ وفاؤں کے نقوش بکھیرتے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، ام المؤمنین سے۔ حدیث شریف میں متون کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ام المؤمنین کا لفظ متن میں شامل ہے، تو اس پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ کنیت مقتبس ہے۔ علامہ بدر الدین عینی وغیرہ محدثین نے لکھا کہ یہ اصل میں متن اور سند کا حصہ نہیں ہے، یہ کنیت مقتبس ہے کہ یعنی جس آدمی کی جو شان ہو اس شان کے مطابق لقب محدثین جس وقت نقل کر دیتے تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ کنیت مقتبسہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان الحارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حارث ابن ہشام نے سوال کیا رسول اللہ علیہ السلام سے، فقال یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی؟ تو یہ بلا واسطہ استفسار ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس۔ اس پر میں اب اگلی گفتگو جو شروع کروں گا وہ یہ شروع کروں گا کہ یہ جو آواز کی بحث شروع ہوئی ہے، آواز اللہ تعالیٰ کے لیے متکلمین کے نزدیک کیا ہے اور محدثین کے نزدیک کیا ہے؟ متکلمین کے اللہ تعالیٰ کے لیے آواز مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور محدثین کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے، اور پھر یہ کہ یہ آواز کس چیز کی تھی۔ تفصیل تو میں عرض کروں گا، یہاں متن کی تھوڑی سی تشریح ہو جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشدہ علی، تو رسول کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے پاس وہی آتی جیسے آواز ہوتی ہے گھنٹی کی۔ تو میرے اساتذہ رحمہم اللہ حدیث کے ارشاد فرماتے تھے کہ یہ جو گھنٹی کی آواز ہے یہ کیا تھی؟ ایک قول محدثین کا نقل کیا کہ یہ صوت الانتباہ تھی۔ صوت الانتباہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے لوگ تشریف فرما ہیں، تو مجھے آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مثلا آج کل استاد شاگردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہے تو آپ کہتے ہیں آپ نے یہ ڈیسک جو ہے وہ کھڑکا دیا، تو اس کا مطلب اس کو بولتے ہیں یہ صوت الانتباہ ہے، کہ متوجہ کرنے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف، تاکہ وہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یا جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنا جا سکے۔ تو کہتے ہیں جس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی طاری ہوتی تو ایک آواز پیدا ہوتی، وہ گھنٹی کسی آواز تھی، اور اس کو محدثین نے کہا کہ یہ آواز صوت الانتباہ تھی، تاکہ توجہ پوری طرح جو ہے وہ وحی کو تحمل کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے ہو جائے۔ اور یہ جو انتباہ کی صوت پر گفتگو میں کرنے لگ گیا تو کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی کبھی الفاظ کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ مثلا آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی توجہ کیجئے، ادھر میری طرف کان کھول کر کے لگائیے، میری بات سنیے، تو یہ بھی انتباہ ہی کے لیے۔ لیکن یہ آواز جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کے بغیر کوئی نہیں سنتا تھا، یہ آواز صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سماعت فرماتے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کہ جس وقت میرے پاس وحی آتی تو یہ وحی پہلے گھنٹی کی آواز محسوس ہوتی۔ دوسری ہے یہ صوت رسد تھی، دوسرا مسلک یہ صوت رسد کا مطلب ہوتا ہے، اب میں مثال دینے لگا ہوں۔ آج رات میں لیٹا ہوا تھا تو اچانک سڑک پر آوازیں آئیں، تو میں نے لڑکے سے آنکھیں بند کر کے پوچھا کہ یہ آواز کیا آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا جو ٹرک ان لوڈ ہو رہا ہے، کہ باہر کو ٹرک آ کر کھڑا ہوا ہے، اس سے سامان جو ہے وہ اتارا جا رہا ہے، اور سامان کے اتارنے سے اوپر چڑھنے نیچے آنے سے ایک آواز جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ تو بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ اس آواز سے مراد یہ ہے کہ جس وقت جبرائیل امین وحی لے کے آتے تو 600 تو ان کا پر تھا، اور ایک پرندہ جو ہے وہ اڑے اور وہ چکور ہو، تو جس وقت کہتے ہیں کہ اگر بندہ بے توجہ ہو نا اور چکور اڑے تو اس کے اڑنے سے جو دھمک پیدا ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو سکتا ہے۔ اتنی زوردار آواز اور گونج اس کے، چونکہ وہ 90 ڈگری پر اڑان لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہو کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتی ہے۔ تو بھائی ایک چکور اڑے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، تو جب جبرائیل 600 پر الائیں تو کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اور پھر اللہ اکبر، حدیث شریف آتا ہے کہ جبرائیل امین جس وقت وحی لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو بعض اوقات ایسے ہوتا کہ 70 ہزار فرشتے حضرت جبرائیل کے ساتھ آتے۔ اب ساروں کے 6 پر 8 پر 10 پر وہ سارے ہلا رہے ہوں تو ایک آواز تو پیدا ہوگی۔ تو بدر الدین عینی کہتے ہیں یہ جو حضور نے فرمایا کہ جس وقت وحی آنی ہوتی ہے تو مجھے ایک گھنٹی کی سی آواز آتی ہے، یہ آواز دراصل فرشتوں کے اڑنے کی آواز ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرماتے۔ اس کے بعد تیسرا مسلک آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس پر میں دوسری مثال بھی آپ کو دوں گا کہ ایک حدیث شریف میں نبی علیہ السلام کا سلسلتن کا لفظ بھی استعمال کیا، یہ سلسلہ ہے اور اس میں سلسلہ فرمایا، زنجیر کو کہتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتے ہیں کا سلسلتن علی صفوان، کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت وحی آتی ہے تو جس طرح چٹیل پتھر ہو، کوئی چٹان ملائم قسم کا ہو اور سخت ہو، اس پر آپ لوہے کی زنجیر جس وقت مارے تو جو آواز اس میں سے پیدا ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں کسلسلتن علی صفوان۔ تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسی آواز آتی ہے کہ جس طرح زنجیر کو پتھر پر مارا جائے۔ اس پر ایک حدیث شریف امام مسلم رحمت اللہ علیہ تعالی نے روایت کی کہ جس وقت وحی نازل ہونی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے اس طرح جس طرح زنجیر پتھر پر ماری جاتی ہے، تو جتنے ملائکہ ہیں فرشتے ہیں جبرائیل امین سمیت وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور یہ علامت ہوتی ہے کہ اب وحی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ دینے کی تیاری ہو رہی ہے۔ سب فرشتے جب فضا ختم ہوتی ہے ملائکہ پر تو سب سے پہلے جبرائیل امین سر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العالمین پھر وحی دیتا ہے کہ جاؤ میرے نبی کے پاس چلے جاؤ، میرے رسول کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ آواز جس سے دھمک عالم بالا میں پیدا ہوتی ہے، تو جناب اس آواز کے لیے یہ لفظ سلسلتن علی صفوان۔ لیکن میرے استاد صاحب بڑی خوبصورت بات کہتے تھے کہ آواز تو ادھر پیدا ہوتی ہے، فرشتے سارے سجدے میں چلے جاتے ہیں، جبرائیل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، لیکن اس آواز کو محمد عربی مدینے میں بیٹھ کے سن لیتے تھے کہ اب تیاری ہو رہی ہے کہ جبرائیل جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ جناب علی پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آواز خود جبرائیل کی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز حضرت جبرائیل امین کی تھی جو آواز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے تھے۔
اور ایک مسلک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا. وہ فرماتے ہیں یہ توجہ کی آواز تھی. میں رکا اس لیے ہوں کہ ہر آدمی توجہ جو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے نا. ہر آدمی اپنی اپنی شان ہوتی ہے اس کی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شمائل ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم جس وقت نماز پڑھتے تو آپ کے سینے کے اندر سے کھولنے کی آواز آتی, اور اس طرح جس طرح مرجل ہو اور ہنڈیا ہو وہ کھول رہی ہو, اس قسم کی آواز رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ منور سے آتی. تو جناب رحمت عالم علیہ السلام جس وقت اللہ کی طرف توجہ کرتے تو حضور کے سینے سے ہنڈیا کے کھولنے کی سی آواز پیدا ہوتی. تو جس وقت جبرائیل آتے ہوں گے حضور لیتے ہوں گے کوئی آواز تو پیدا ہوتی ہوگی نا. تو حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ توجہ کی آواز تھی جس کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس. انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو آگے میں بتاؤں گا. کچھ توجیہات ہیں اس حدیث شریف پر انشاءاللہ, فنی قسم کی آواز ہیں. خصوصاً جو 100 مقامات بخاری کے مشکل کہے جاتے ہیں کہ مشکل ترین بخاری کے مقامات ہیں, ان میں سے ایک مقام اس حدیث میں آئے گا کہ رسول اللہ علیہ السلام وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا. یہ جو لفظ ہے بخاری کا مشکل ترین مقام سمجھا جاتا ہے, اس لیے کہ رجلن کو اگر تمیز بناؤ تو پھر بھی معنی نہیں بنتا, اس کو حال بناؤ تو پھر بھی معنی نہیں بنتا. اگر یہ حال بھی نہیں ہے, اگر یہ تمیز بھی نہیں ہے, تو پھر اس جملے کا معنی اور مفہوم کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ان گوناگوں مسائل پر ہم آگے جا کے عرض کریں گے. اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو.